اندلس اسپین کی سیر کے سلسلہ میں پچھلی قسط میں آپ نے الحمرا کی سیر کی. آج کی قسط میں بھی ہم آپ کو الحمرا ہی لیے چلیں گے، بلکہ یہ الحمرا کا اس کو دل کہنا چاہیے، جس کو نصرید پیلیسز کہتے ہیں، قصر ناصری یا ناصری محلات. یہ یہاں کا سب سے اہم عمارت ہے. باقی الحمرا میں تو آپ جب جی چاہیں ایک ٹکٹ لی ہو پورا دن آ جا سکتے ہیں، جتنا دیر مرضی آپ گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن اس پیلس میں آنے کے لیے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اور صرف ایک دفعہ ہی اس میں آپ آ سکتے ہیں. تو یہ ایکچولی 3 عمارتوں کا مجموعہ ہے. تو یہ پہلی عمارت ہے جس کے اندر آپ جو ہی داخل ہوتے ہیں تو وہی آپ کو اسلامی فن تعمیر کی جو ہیں وہ محرابیں اور اس میں بڑی شاندار کیلیگرافی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، جس کو مسلم ایپیگرافس کہتے ہیں. بڑی یہ جو اس وقت کے جو مسلم مورو ہنرمند تھے ان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی یہ چیزیں ہیں. تو پہلا حصہ جو نصرید پیلیسز میں ہے یہ میکسور ہے. یہ اس میں جو اس وقت کے حکمران ہوتے تھے وہ منسٹرز وغیرہ سے وہ ملتے تھے. اور یہ جو ہے یہاں پہ آپ کو ولا غالب الا اللہ یہ اکثر آپ نظر آئے گا، ہر جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وکٹری بائی دی گریس آف گاڈ، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی غالب نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں کے پاس یہ جو غرناطہ کا علاقہ یا یہ جو یہاں کا جو پیلس ہے، یہ ساری جگہیں یہ 1232 میں آئیں اور 1492 تک یہ مسلمانوں کے پاس ہیں، تقریباً 260 سال. تو اس 260 سال کے عرصے میں ہر لحاظ سے اس علاقے نے ترقی کی، فنون لطیفہ میں، سائنس میں، آرٹس میں. اگر اس کا ہم ہندوستان سے موازنہ کریں تو ہندوستان میں جو مغل تھے وہ فن تعمیر میں تو انہوں نے بہت دلچسپی لی، لیکن جو باقی علوم تھے ان میں وہاں پہ اتنی ترقی نہیں ہوئی. تو یہ جو الحمرا کا جو نصرید پیلیسز ہے اس میں سے جو ہے وہ شہر کے باقی جگہوں کا بھی بڑی خوبصورتی سے نظارہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود اس کے جو در و دیوار ہیں، جو نقش و نگار ہیں، جو یا رنگ ہیں ان کے، وہ آج بھی اسی طرح ہیں اور اس دور کی عظمت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہیں. یہ ایک طرف ان مسلم حکمرانوں کی جو ان کی غلطیاں کہہ لیں یا ان کی جو بے بسی تھی جب وہ اس کو چھوڑ کے گئے اس کے بھی گواہ ہیں. اور یہ ابو عبداللہ آخری مسلم حکمران تھا جس نے 2 جنوری 1492 کو ایک معاہدے تحت عیسائی بادشاہ فرنینڈ اور ملکہ زبیلا کے سامنے جو ہے وہ اس کی چابیاں ان کے حوالے کی. اب کچھ لوگ تو اس کو مسلمان اور عیسائی جو ہے وہ جنگ کا درجہ دیتے ہیں، لیکن اگر اس کو اسلام اور عیسائیت کی جنگ نہ بھی ہو تو ایک مسلمان حکمران تھا جو عیسائی بادشاہ ان کے سامنے اس نے شکست کھائی. یہ اس کا محل کا جو اگلا حصہ ہے جس کو دا پیلس آف دی کامریز کہتے ہیں، یہاں پہ بہت خوبصورت آپ کو اس کا مناظر جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں درمیان میں جو پانی کا آپ کو تالاب نظر آ رہا ہے جس میں عمارت کا عکس بھی نظر آتا ہے، یہ اس کے 3 صدیوں کے بعد جو ہے وہ تاج محل کی عمارت بنائی گئی. اور تاج محل میں بھی وہ تقریباً یہی اسی کو جو ہے وہ کاپی کیا گیا کہ اس عمارت کا جو عکس ہے وہ یہاں پہ آئے گا. تو یہ جو یوسف یہاں کے جو حکمران تھے، یہ ان کے دور کا جو ہے وہ علاقہ، اس میں دا ہال آف ایمبیسڈرز بھی ہے اور ہال آف دی بوٹ ہے. تو یہ کمپلیکس کا دوسرا بڑا حصہ ہے جس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جو ہے حصے بھی ہیں. اور یہاں بھی جو اسلامک کیلیگرافی ہے اور ایپیگرافس کہنا چاہیے اس کو، ایپیگرافس ہیں، وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اور اتنے خوبصورت سے اس دور کے ماہر کاریگروں نے بنایا. یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو درمیان میں جو حوض ہے اس میں بالکل اسی طرح کا جو عکس نظر آتا ہے جیسے تاج محل میں ہے. وہ تاج محل بنانے والوں نے کہتے ہیں کہ تقریباً اسی چیز کو کاپی کر کے وہاں پہ ہندوستان میں بنایا. مغلوں کا بھی شوق فن تعمیر میں تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں یہ عمارتیں ان سے صدیوں پہلے بنی
اور ان کی جو خوبصورتی ہے وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بہت لاجواب ہے. تو یہیں پہ جو آخری مسلمان حکومت جو تھی اس نے وہ سرنڈر کیا. اور ہم جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس کو اسلام اور عیسائیت کی جنگ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ایک بادشاہوں کی لڑائی تھی. ابو عبداللہ جو آخری مسلم حکمران تھا، اس نے اپنے باپ سے غداری کی. اس کے باپ اور اس کے چچا نے آلموسٹ جو عیسائی بادشاہ تھے ان کو شکست دی تھی. اور جب وہ لڑنے کے لیے الحمرا سے باہر گئے تو پیچھے بیٹے نے اپنے باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اس کو باہر ہی رہنے دیا، بلکہ پیچھے سے اپنی باپ کی فوجوں پہ حملہ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں بھی جیسے اورنگزیب کے بعد مغل آپس میں لڑتے رہے 100 سال اور پھر انگریزوں نے بڑی آسانی سے ان کو شکست دی، یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ پہلی چند صدیاں تو مسلمان آپس میں ٹھیک رہے، لیکن اس کے بعد جو آپس کی ان کی لڑائیاں اور بالآخر یہ ریاست محصور ہو گئی تھی. اور زیادہ دیر یہ جو ہے وہ مزاحمت کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ مسلمانوں کا زوال 1423 میں یہاں شروع ہو چکا تھا اور پھر 1492 میں سرنڈر ہوا. اور اس سے بھی 10 سال پہلے جو غرناطہ کے حکمران تھے وہ پوری طرح دل جمی سے لڑتے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن ظاہر ہے جب وہ بالکل ہی چاروں طرف سے گر گئے تھے تو زیادہ دیر وہ چل نہیں سکتے تھے. یہ آپ کو بڑی خوبصورت عمارت اس کی نظر آ رہی ہے جو پیلیس آف کامرس کا ایک حصہ ہے. اور اس میں آپ کو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس میں مختلف اس کمپلیکس کے حصے ہیں اور بڑی ہوادار. آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی یہاں چونکہ یہ گرم علاقہ ہے تو انہوں نے اس کی جو اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ موسم کے مطابق بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، اور اتنی بہترین انسانی ہاتھوں کے فن کا یہ تراشا ہوا ایک نمونہ ہے کہ بعد میں بھی عیسائی بادشاہوں نے اس پہ قبضہ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی جو عمارتیں ہیں وہ نہیں بنا سکے جو قرطبہ میں مسلمانوں نے بنائی، یا القصر جو ہے وہ سوریہ میں ہے، یا یہاں پہ یہ جو الحمرا ہے. اور یہ عمارت جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ اس کا تیسرا حصہ جس کو پیلس آف دی لائنز کہیں گے. اور یہاں پہ جو اس کے جو ستون ہیں یہ تقریباً 124 ستون ہیں، اور 124 ستونوں کے جو درمیان میں جو ہے وہ فوارے ہیں جس کو شیروں والا صحن بھی کہتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ میں اس قدر آج بھی لوگ حیرت زدہ ہیں کہ کس طرح سے ان کو بنایا گیا اور کس طرح سے ان میں جو ہے وہ پانی آتا ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورتی کا بھی نمونہ ہے، اور اس زمانے کی انجینئرنگ اس کا بھی جو ہے وہ ایک شاہکار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ شاید وہ شیروں کو لڑایا جاتا تھا. یہ عمارت جو ہے وہ اس کا مین میں سمجھتا ہوں کہ ہال ہے، اور اس میں دا ہال آف کنگز بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہال آف دی 2 سسٹرز ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور باقی جو ہے وہ دیگر عمارتیں وہ بھی اس کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہ جو الحمرا کا یہ جو نصیز پیلس ہے یہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن نصر انہوں نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تعمیر کی، اور ان کو ابن الاحمر بھی کہتے ہیں. یہ ایکچولی خاندان جو ہے وہ بنو نصر خاندان تھا جس کو نصرید یہ کہتے ہیں. اور یہ 1238 کو یہاں غرناطہ میں داخل ہوئے اور 260 سال تک انہوں نے یہاں پہ حکومت کی. اور اس زمانے میں یہ نہ صرف فن تعمیر میں جو آج بھی اس کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے، بلکہ علم اور ادب کے لحاظ سے بھی یہ بہت اس نے ترقی کی تھی. غرناطہ نے یہاں پہ یونیورسٹی تھی، کالجز تھے، اس شہر میں 70 کے قریب لائبریریاں تھیں. اور یہ جو دلکش مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. جب آدمی یہاں پہ جاتا ہے تو بالکل الحمرا کے اس حسن میں بالکل محصور ہو جاتا ہے، اور آدمی داد دیتا ہے کہ اس دور کے انسانوں نے کتنی خوبصورتی سے یہ چیزیں بنائی. اور یہ بھی جو وہاں کے اس دور کے جو حکمران تھے یہ ان کی ایک جھلک اس میں دکھائی گئی ہے. اور اب رنگ اور باقی چیزیں دیکھیں کہ اتنے صدیاں گزرنے کے باوجود ان میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور یہ انہوں نے یہاں پہ اس طرح سے
اتنی زیادہ آلٹریشن نہیں کی جیسے مسجد قرطبہ میں ہم نے دیکھی تھی کہ وہاں تو بہت زیادہ حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا، چونکہ وہ ایک مسجد تھی اس کو ڈائریکٹلی کیتھیڈرل میں بدلا گیا، یہ چونکہ ایک محلات تھے، اور یہاں سے جو ہے وہ باہر کی طرف جو ہے وہ نظارہ جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے اس کے اندر. اور یہ جو حصہ اس پیلس کا ہے، نصریز پیلس کا، یہ اس میں چھوٹے چھوٹے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے کمپلیکس ہیں. اور اگر آپ گائیڈڈ ٹور میں جائیں تو گائیڈڈ ٹور آپ کو اس کی ایکسپلین بھی کریں گے. ادروائز اگر آپ وہاں سے آڈیو لے لیں اور آڈیو ڈیوائس میں جس جگہ بھی جائیں گے اس کا نمبر لکھا ہوگا، تو آڈیو ڈیوائس کو آپ پریس کریں گے تو وہ انگلش میں آپ اس کی تفصیل سن سکتے ہیں، آپ ایک سے زیادہ بار سن سکتے ہیں. تو ابھی آلموسٹ ہم اس نصیر پیلس سے باہر نکل رہے ہیں. یہ ساتھ ہی اس کے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گارڈن ہے. سقوط غرناطہ کے بعد جو آخری مسلم ریاست بچی تھی اسپین یا اندلس میں، اس کے بعد جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا، اس کے آج کے جو یورپی مورخین ہیں وہ بھی گواہ ہیں. معاہدہ یہ ہوا تھا عیسائی فاتحین کے ساتھ کہ جو مسلمان یہاں پہ رہ جائیں گے ان کو تمام مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور وہ یہاں پہ شہریوں کے حیثیت سے رہ سکیں گے. لیکن فاتح جو تھے وہ زیادہ دیر اس معاہدے پہ قائم نہ رہے، اور انہوں نے جو مسلمان تھے، خواہ وہ مراکش سے آئے ہوئے مسلمان تھے، مورو مسلمان تھے، یا وہ جو اسپین کے لوگ جو ہے وہ کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے تھے، ان کو انہوں نے دو آپشن دیے، یا تو آپ عیسائی ہو جائیں اور یا یہاں سے چلے جائیں. تو بہت سے لوگ تو ان کو انہوں نے نکال دیا اسپین سے، اور جو باقی رہ گئے ان کو بہت لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، لوگوں کو قتل و غارت کی گئی، اور مذہبی جو شاعر تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا. عبادت گاہیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ان کی حیثیت ختم کی گئی، مساجد کو جو ہے وہ کلیساؤں میں بدلا گیا. بلکہ بعد میں آنے والے بادشاہوں نے عربی لباس، عربی زبان، ان چیزوں پہ بھی پابندیاں عائد کر دیں. لیکن یہ ظلم مسلمان جہاں پہ فاتحین گئے وہاں پہ اس طرح کا ظلم نہیں ملتا کہ زبردستی کسی کو جو ہے وہ کنورٹ کیا گیا ہو، یا زبردستی جو ہے وہ عبادت گاہوں کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا گیا ہو. ایسا نہیں ہے، یہ ایک فرق ضرور ہے. باوجود اس کے کہ جو اسپین کے حکمران آنے والے تھے انہوں نے اس قسم کی پابندیاں بھی عائد کی، لیکن آج بھی وہ مسلمان موجود ہیں یہاں پہ اسپین میں جو اس دور سے چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ ایک بڑی شاندار مسجد قائم کی جو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اور آج بھی جو اسپین کی زبان ہے اس میں عربی کے الفاظ موجود ہیں، شہروں کے نام موجود ہیں، کلچر میں وہ چیزیں موجود ہیں. مسلمانوں کی لائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کھجور اور زیتون وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ صدیوں کا ظلم بھی وہ چیز نہیں کر سکا، اور اب حالات بدل گئے ہیں، اب وہ حالات نہیں ہوئے، اور آئندہ آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں آپ وہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور دیکھ سکیں گے. یہ پیلیسز کا جو حصہ ہے یہ باغات کی صورت میں ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ یہ پیلس کا سارا حصہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور یہاں سے پھر جو ہے یہ باہر آنے کا راستہ ہے. تو چونکہ یہاں پہ آنے کے لیے مخصوص وقت ہوتا ہے، تو جب ایک ٹرن کے لوگ پیلس دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر اگلی ٹرن کے لوگوں کو دوسری طرف سے دوبارہ آنے کے لیے جو ہے وہ موقع دیا جاتا ہے. تو اس ساری تفصیل جو ہے آپ نے دیکھی ہے، اس بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور آئندہ آنے والی جو اقساط ہیں اس میں آپ اور بھی بہت ہی تاریخی اور اہم جگہ جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں ضرور ملیں گی. تو اپنی رائے سے بھی مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا.